اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں 10 محرم الحرام کا وظیفہ خاص لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں نے شارٹ ویڈیو میں یہ وظیفہ عرض کیا تھا، مگر میرے ایک عزیز دوست نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، یہ جاہلوں والا ہے۔ میں اس عزیز اس بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں یا رابطہ کریں، میں ان کو دکھاتا ہوں کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ عزیزو دوستو، جب کسی عزیز یا دوست کوئی بھی مسلمان ہو یا غیر مسلم اعتراض کرے تو ہم ان کا اعتراض دور کرنے کے لیے ہر وقت موجود ہیں۔ ہم ایسے من گھڑت وظیفے اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے۔ میں نے عاشوراء کے دن کا خاص وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ آپ کا فرمایا ہوا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، تو آج میں اسی وظیفے کو لے کر پھر حاضر ہوا ہوں۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے۔ اتنا احسان ہے کہ ہم اگر ہمیں 1000 سال بھی زندگی مل جائے تو ان کی تعریف کرتے رہیں، پھر بھی ایک احسان کا بدلہ بھی ہم نہیں چکا سکتے۔ اتنے انگنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پہ احسان ہے۔ تو محترم سامعین کرام، آپ غور سے توجہ سے سنیں۔ یہ وظیفہ حضرت شیخ غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، جب تم عاشوراء کی رات پاؤ تو اس رات کو 100 رکعتیں ادا کرو۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 بار۔ اسی طرح 100 رکعتیں پڑھیں۔ 100 رکعتیں پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اگلے دن یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں۔ تو روزہ افطار کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس آدمی کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا جیسا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے۔ تو محترم سامعین کرام، وہ میرا عزیز، وہ میرا دوست جس نے
اعتراض کیا تھا اس کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میرا بھائی اگر آپ کو کوئی ابہام ہے تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ لیں، میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی عداوت نہیں ہے، وہ میرا بھائی ہے، ہو سکتا ہے اس کے علم میں نہ ہو، تو اس لیے جب بھی کوئی اعتراض کرتا ہے وہ اس لیے اعتراض کرتا ہے کہ اس کی سمجھ سے وہ بات بالا ہوتی ہے، اس نے پڑھا نہیں ہوتا، تب وہ اعتراض کرتا ہے۔ تو ہم اس بھائی کا اعتراض دور کرنے کے لیے ہر وقت موجود ہیں، جب بھی اس کا دل چاہے ہم اس کا اعتراض دور کر دیں گے۔ تو عزیزو، آپ کبھی بھی یہ دل میں ذہن میں نہ رکھنا کہ یہ من گھڑت کس سے سنایا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں ہم کبھی ایسا ذہن نہیں رکھتے، نہ ہمارا انتشار والا ذہن ہے، نہ ہمارا اعتراضات والا ذہن ہے۔ ہم ہر وقت اصلاح کے لیے کوشش کرتے ہیں، جتنی ہو سکے ہم اصلاح کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو عزیزو دوستو، آپ اس عمل کو کریں، یہ 10 محرم الحرام کا عظیم خزانہ ہے۔ جو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ مانگیں گے اللہ رب العزت عطا بھی فرماتے ہیں۔ یہی نہیں ہے کہ صرف 1 سال روزے رکھنے کا ثواب مل جاتا ہے اور کچھ بھی ملتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان آرزو کرتا ہے، التجا کرتا ہے، اے میرا پروردگار مجھ پہ رحم فرما، میں فلاں پریشانی میں مبتلا ہوں، تو اللہ رب العزت اس پریشانی سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ یا کوئی اللہ رب العزت سے خزانہ مانگتا ہے تو اللہ رب العزت خزانے بھی عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم سوال کریں گے تو وہ جھڑک کر اپنے دربار سے نکال دیتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو چلا جا۔ وہ ایسا خالق نہیں ہے۔ تو عزیزو، جب بھی آپ کو موقع ملے 10 محرم الحرام کی رات کو 100 رکعتیں اگر نہیں پڑھ سکتے تو 6 رکعتیں پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 رکعت پڑھ لیں، ضرور کچھ نہ کچھ پڑھیں۔ اگر 100 رکعت آپ کو بھاری لگتی ہے تو کم پڑھ لیں، مگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آرزو ضرور کریں۔ یہ بہت خاص دن ہے، بہت محترم دن ہے۔